السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. کیسے ہیں تمام طلبہ؟ خیریت سے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ تمام طلبہ کرام خیریت سے ہوں گے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے. حفظ 6 کے طلبہ کرام کے لیے یہ ویڈیو اس وقت میں بنا رہا ہوں. معزز طلبہ کرام، جیسا کہ آپ حضرات کو اس وقت تک آپ کی موسم سرما کی تعطیلات کے کام کی ورک شیٹ موصول ہو گئی ہوگی، تو عزیز طلبہ کرام، آپ حضرات کی آسانی کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ونٹر ویکیشن کی جو ورک شیٹ ہے اسے حل کرنا آسان ہو جائے اور بنا کسی مشکل کے، تکلیف اور دقت کے آپ راحت و سکون کے ساتھ اپنی ورک شیٹ کو مکمل کر سکیں. تو بنا کسی تاخیر کے ورک شیٹ کا سمجھانا میں شروع کرتا ہوں. دیکھیں، سب سے پہلے آپ حضرات اپنا نام لکھیں گے اوپر، جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے. اس کے بعد دیکھیے سب سے پہلے سوال. اچھا، سوال سے پہلے یہ نوٹ لکھا ہوا ہے. اس نوٹ میں کیا ہے کہ اس ورک شیٹ کو مکمل کرنا ہے. جتنا آپ کو کام لکھوایا جا چکا ہے ویڈیوز میں، اگر کچھ طلبہ نے نہیں لکھا ہوا دوبارہ سے ویڈیوز دیکھ لیں، تمام ویڈیوز موجود ہیں. ٹھیک ہے، وہاں سے ویڈیوز دیکھ لیں، اپنا سارا کام مکمل کر لیں. ٹھیک ہے، اور جتنا کام آپ کا ہے اس سارے کام کو یاد بھی کر لیں تاکہ آپ کو بعد میں کسی قسم کی کوئی دقت نہ ہو اور آپ بآسانی جو ہے وہ اگلے کام کی طرف فوکس کر سکیں. ٹھیک ہے، توجہ دے سکیں. نیز جب آپ کا یہ ورک شیٹ مکمل ہو جائے تو اسے آپ اپنی کاپی میں، جو آپ کی کاپی ہے کلاس ورک کی، اس میں چسپاں کر دیں. چسپاں مطلب چپکا دیں. چلے آئیے دیکھتے ہیں پہلا سوال. پہلے سوال کے اندر ہمیں کہا گیا ہے کہ دیے ہوئے علوم کو ان کی تشریح سے ملائیے. تشریح سے ملانے کا مطلب بچوں، یہ دیکھو 5 قسم کے علم لکھے ہیں آپ کے سامنے. ان علموں کو میں آپ کو انگلش میں بتا دیتا ہوں. جغرافی، اس کو انگلش میں جغرافی کہتے ہیں. حساب مینس میتھس. تاریخ مینس ہسٹری. حکمت ہربل. کیمیا اس کیمسٹری. ٹھیک ہے، اب ان کے یہاں پہ تشریح لکھی ہے. اب آپ کو ہر ایک کو ایک سے ملانا ہے. آپ حضرات کی آسانی کے لیے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جغرافیہ کس علم کو کہتے ہیں. جغرافیہ کہتے ہیں دنیا کے ممالک اور ان کے حدود و ارباع سے متعلق معلومات. یعنی دنیا کے ممالک، کون سا ممالک کہاں ہے، کیسا ہے، اور اس کی باؤنڈری وال کیسی ہے، اس کا بارڈر کیسا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا جس علم میں بتائی جاتی ہیں اسے جغرافیہ کہتے ہیں. بہت آسان ہے، بہت آسانی سے آپ لوگ کر لیں گے. اگر نہ سمجھ میں آؤ تو اپنے اطراف میں جو آپ کے بڑے موجود ہیں، بڑے اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، اس رحمت سے فائدہ اٹھائیے اور ان سے معلوم کیجیے. ٹھیک ہے، اس پوچھنے اور معلوم کرنے سے آپ کے اندر انشاءاللہ علم کو محنت سے حاصل کرنے کی صفت آئے گی انشاءاللہ. اگلا سوال دیکھیے، سوال نمبر 2 ہے درج ذیل جملوں میں فعل کو آپ نے یہ دائرہ، یہ اوول ٹائپ بنانا ہے. اسم کی کتاب نے باکس بنانا ہے اور حرف کی کتاب نے ریکٹینگل بنانا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کو پتہ ہی ہے اسم کسے کہتے ہیں، فعل کسے کہتے ہیں اور حرف کسے کہتے ہیں. بالکل آسان سی چیز ہے، آپ کو پتہ ہے، بس اس کے اوپر نشان بنا دیجیے گا. اگلا دیکھیے، دیے گئے واحد کی جمع بنائیے. ٹھیک ہے، علم ہے اس کی جمع، عیب کی جمع، فن کی جمع. تقریباً ساری جمع ایک جیسی بنیں گی سوائے 1 یا 2 کے. اتنی بڑی ہنٹ دے دی میں نے آپ کو. اگلا سوال دیکھیے، یہ الفاظ لکھیں ایک طرف دوسرے لفظ لکھیں. ان دونوں کو جب ملائیں گے تو ایک جوڑا بن جائے گا، جو فرد شناس، قانون دان. ٹھیک ہے، یہ اصل میں آپ کو بتانے اور سکھانے کا مقصد کیا ہے تاکہ اردو کے الفاظ جو ہے نا وہ آسانی سے ہماری زبان پہ چڑھ جائیں. یہ وہ الفاظ ہیں جو عام طور پہ ہر بندہ ہی استعمال کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ چلیں آگے دیکھیں. اچھا، یہ آپ نے مکمل کرنے کے بعد نا آگے جو آپ نے جوڑے ان دونوں جوڑوں کو یہاں لکھنا بھی ہے. جوڑا بنا کے نا یہاں لکھنا بھی ہے. آگے دیکھیے، مناسب تشبیہ تلاشی. پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ تشبیہ کسے کہتے ہیں. پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ تشبیہ کسے کہتے ہیں. تشبیہ کہتے ہیں 2 چیزوں کا ایک سا ہونا اور ایک کو دوسرے کے برابر کہلانا. جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی علی فراز کی طرح سخت مزاج ہے. بھئی فراز سخت مزاج ہے تو علی بھی اسی طرح ہی ہے. یعنی ہم نے علی کو فراز کے جیسا کر دیا نا، تو اسے کہتے ہیں تشبیہ دینا. یعنی ہم نے علی کو فراز سے تشبیہ دی. پہلی مثال آپ حضرات کے سامنے دیکھیں، اس کے اندر حل بھی ہوئی ہے. آسمان کی طرح بلند. اب ہمیں پتہ ہے آسمان کتنا بلند ہوتا ہے، تو آسمان کی طرح بلند. اسی طرح بچوں کی طرح معصوم. ٹھیک ہے، حاتم تاریخ میں ایک ایسی شخصیت گزری ہے جو بہت زیادہ سخی تھے. ٹھیک ہے، سخی سے مراد کیا؟ بہت زیادہ خرچ کرنے والے تھے، تو آپ لکھتے ہیں حاتم کی طرح. ٹھیک ہے، اگلا دیکھیں، درج ذیل الفاظ کی ضد بنائیے. ضد کسے کہتے ہیں؟ الٹ کو. اہم، ہموار، تمام، منظور، حاضر، رہبر. یہ سارے اتنے آسان لفظ ہیں، بس آپ کو ان کے الٹ بنانے ہیں. کیا بنانے ہیں بھائی آپ کو؟ ان کے آپ حضرات کو اس کا الٹ بنانا ہے. ٹھیک ہے، کسی میں غیر لگے گا، ٹھیک ہے، کسی میں غیر نہیں لگے گا، کچھ اور لگے گا. یہ تھوڑی سی آپ کو نشانیاں بتاتا جا رہا ہوں تاکہ آپ کے لیے کرنا آسان ہو جائے.
یہ آگے بھائی جملے بنانا. آگے کیا آ گیا بھائی؟ جملے اچھا جملے کیا ہے؟ یہ کچھ محاورے ہیں. ان محاوروں کے آپ نے جملے بنانے ہیں. پہلے معنی تلاش کرنا ہے. دل بہلانا اتنا آسان معنی ہے. باتیں بنانا، لعنت و ملامت کرنا، ڈھنڈورا پیٹنا، بات کا بتنگڑ بنانا، یہ بہت آسان ہے. ٹھیک ہے، اس کے جملے آپ بنائیں گے. لیکن معنی تلاش کرنے کے لیے پھر وہی بات، آپ کے اطراف میں آپ کے بڑے ہوں گے، بہن بھائی ہوں گے، امی ابو ہوں گے. یہ اللہ کی رحمت ہے، ان سے مدد حاصل کیجیے، انشاءاللہ یہ آپ کی مدد کریں گے. اگلا سوال، صفت عددی بنائیے. یہ ایک ایسی چیز ہے بچوں، اگر یہ ہمیں اچھے سے آ گئی نا تو آدھی سے زیادہ اردو گنتی جو ہے نا ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہے. لیکن ہمیں اردو گنتی نہیں پڑھنا آتی، چاہے جائے کہ ہم صفت عددی بنائیں. تو یہ سوال دینے کا مقصد ہی یہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سوال کے ذریعے جو ہے نا ہماری اردو کی گنتی کو لکھنا پڑھنا اچھا کر دے. دیکھو 15 سے 15واں، ٹھیک ہے، 82 سے 82واں، 59 سے 59واں. تو یہ آپ اس طرح سوچیں گے بھی اور لکھیں گے. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو اردو میں آ بھی جائے گا کہ کیا بولتے ہیں، اور لکھنا بھی آ جائے گا انشاءاللہ عز و جل. تو بہت محنت کی آپ لوگوں کے لیے بھائی، اس کے اوپر مکمل عمل ضرور کیجیے گا. یہ جو سوال نمبر 9 10 ہے نا بھائی، یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، بہت مزیدار ہے. سوال نمبر 9 پڑھیں. درجہ ذیل الفاظ کو دوسرے حرف کے اعتبار سے ترتیب وار لکھیں. یعنی آپ نے اس کی کو اسینڈنگ آرڈر میں لکھنا ہے. میتھس میں آپ نے اسینڈنگ ڈسینڈنگ پڑھا ہے نا، تو اس کو اسینڈنگ آرڈر میں لکھنا ہے. اب اسینڈنگ آرڈر میں کرنے کے لیے یا اس ترتیب سے لکھنے کے لیے دیکھیں تمام کے تمام حروف جو ہے نا وہ خے سے ہی شروع ہو رہے ہیں. تمام کے تمام حروف کس سے شروع ہو رہے ہیں؟ خے سے شروع ہو رہے ہیں. اب ہمیں دوسرے حرف کو دیکھنا ہے. دیکھیں پہلے میں دوسرا حرف نون ہے، دوسرے میں یا، تیسرے میں الف، چوتھے میں نون، پانچویں میں بے، چھٹے میں الف، ساتویں میں لام، آٹھویں میں تو، نویں میں فے اور آخری میں سین. تو اب اس میں سب سے پہلا کیا آئے گا؟ سوچو. سب سے پہلا آئے گا خالق. سب سے پہلے کیا آئے گا؟ خالق. دوسرا کیا آئے گا؟ خبر. دوسرا کیا آئے گا؟ خبر. اب 10واں سوال دیکھیں. 10ویں سوال میں کیا ہے؟ تیسرے حروف کے اعتبار سے ترتیب وار لکھیں. تیسرا حروف کیا ہے پہلے میں؟ دیکھو اچھا دیکھو سب سے پہلی بات کیا ہے؟ سب کے سب حرف جو ہے نا، سب کے سب حرف میں شروع کے دونوں حرف ایک جیسے ہی ہیں. راہیل، راجا، راگ، رات، لال، راز، راستہ، ران، راشن، رازق. اب آپ کو تیسرا حروف دیکھنا ہے. دیکھو پہلے میں تیسرا یا ہے، دوسرے میں تیسرا جیم ہے، تیسرے میں تیسرا گاف ہے، چوتھے میں تیسرا تا ہے، پانچویں میں تیسرا لام ہے، چھٹے میں تیسرا زے ہے، چوتھے میں تیسرا سین ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح ران میں نون ہے، راشن میں شین ہے اور رازق میں زے ہے. اب آپ کو اس میں سے پہلا بنانا ہے، تو آپ کیا لیں گے؟ سب سے پہلے سوچیں، اس حساب سے آپ کو دیکھنا ہے. اس میں آپ الف بے پے تے کی جو وہ ہے نا حروف تہجی، اس کو ذہن میں رکھیں گے تو یہ کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا. ٹھیک ہے، یہ اس کو آپ ایک گیم سمجھ کے بھی کر سکتے ہیں، بہت آسان ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہو. یہ تو آپ کے لیے نہایت ہی بہترین ایک میں نے ورک شیٹ تیار کی ہے. آپ کو بہت مزہ آئے گا اس ورک شیٹ کو حل کرنے میں. اس کے اندر کیا ہے؟ نیچے دیے گئے خانوں میں 10 جانوروں کے نام چھپے ہوئے ہیں. اس باکس میں کتنے جانوروں کے نام ہیں؟ 10. آپ نے ان 10 جانوروں کے نام ڈھونڈنے، اس کے اندر کلر بھرنا ہے، کلر کرنا ہے. اس سے 10 جانوروں کے نام سامنے. جب 10 جانوروں کے نام ڈھونڈ لو تو ان کو پھر اس پیج میں لکھ دینا. یہ جو لائنیں ڈلی ہوئی ہیں. سردی کی چھٹیاں آپ نے کیسے گزاری؟ سوال نمبر 12. سردیوں کی چھٹیاں آپ نے کیسے گزاری؟ اس پر آپ ایک صفحے کا مضمون. ایک صفحے کا مضمون بہت آسان ہے. آپ نے اس کے اندر یہ بتانا ہے بھائی سردیوں میں جو ہے وہ صبح دیر سے اٹھتا تھا، آپ نیند پوری کر لیتا تھا، نمازوں کا اہتمام کرتا تھا میں، امی ابو کا کہنا مانتا تھا میں، ٹھیک ہے، اپنے اسکول کا کام وقت پہ کرتا تھا، قرآن کی مکمل دہرائی رکھتا تھا، ٹھیک ہے، کسی کو تنگ نہیں کرتا تھا. ہم جو ہے سردیوں کی چھٹیوں میں فلاں جگہ گھومنے گئے، بہت مزہ آیا، ہم اپنے خالہ کے گھر، نانا کے گھر، ماموں کے گھر گئے. اس طرح لکھنا ہے، بہت آسان ہے، ایک صفحہ پورا ہو جائے گا. سوال نمبر 13 ہے. سبق امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گھر سے مکمل پڑھ کر آئے. کاپی میں اس کے 5 صفحے خوش خط بھی لکھیں. کتنے صفحے؟ 5 صفحے. اور آخری یہ تفہیم اپنی کاپی میں حل کریں. تفہیم اپنی کاپی میں حل کریں مطلب یہ آپ کے سامنے ایک تحریر جو لکھی ہے نا ابن بطوطہ کے نام سے، اس پوری تحریر کو پڑھیں اور پھر اس کے بعد آخر میں 4 سوال ہیں. ان 4 سوالوں کے جواب دیجیے. بہت آسان ورک شیٹ ہے. امید کرتا ہوں کہ تمام طلبہ کو یہ جو میں نے سارا سمجھایا ہے مکمل سمجھ میں آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ورک شیٹ تو آپ حضرات کے پاس موجود ہی ہے، اس سے فی الفور حل کر لیں. ٹھیک ہے، اور آخری میں کچھ بات اپنی اصلاح سے متعلق آپ حضرات کے سامنے کرتا چلوں. یاد رکھیے کہ اللہ پاک نے دنیا میں ہمیں جو بھیجا ہے نا وہ اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے. اور عبادت کے اندر 2 اہم طریقے سب سے زیادہ ضروری ہیں. ایک بڑوں کا احترام، نمازوں کا اہتمام. جو بڑوں کا احترام اور نمازوں کا اہتمام کرے گا وہ دنیا میں کامیاب ہے. تو سب کریں گے نا انشاءاللہ. دوسرا یہ
کہ اللہ پاک ایک دفعہ سبحان اللہ یا ایک دفعہ الحمدللہ یا ایک دفعہ اللہ اکبر پڑھنے پر جنت میں ایک بہت ہی بڑا درخت عطا فرماتے ہیں. تو آپ تمام طلبہ سے درخواست ہے کہ ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھنا نہ بھولیں. تو سب کریں گے نا اس کی کوشش انشاءاللہ؟ سب کریں گے نا بھائی؟ بس اب آخر میں یہ آپ سے کہتا چلوں کہ خوب دعاؤں کا اہتمام کریں کہ اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہمارے گھر والوں کی کرونا وائرس سے مکمل حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام پریشانیوں کو، مسائل کو حل فرمائے، مشکلات کو آسان فرمائے، اور اللہ ہمیں ایسا بنا لے کہ ہم اسے پسند آ جائیں. جب ہم دنیا سے جا رہے ہوں تو اللہ ہم سے راضی ہوں، جب ہم دنیا سے جا رہے ہوں تو اللہ ہم سے راضی ہوں، اللہ ہم سے خوش ہوں. اور عزیز طلبہ، بس اب اس ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے. جلد انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.